صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ ہے، اور یہ صدیق اور عتیق کے لقب سے جانے جاتے ہیں، اور یہ حضور کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا، اور صدیق و عتیق ان کے القابات ہیں، لقب ہیں۔ صدیق ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن سے لے کر موت تک انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں تھا بولا، اور دوسرے روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب میرے کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات رب سے ہم کلام ہو کر واپس آتے ہیں، آ کر سارے کفار کو اور صحابہ کرام کو جمع کر کے بتاتے ہیں کہ میں تو آج رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں تو مسجد اقصیٰ بھی گیا، میں تو مسجد اقصیٰ سے پھر عرش پر، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لامقام رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہاں موجود نہیں تھے۔ ابو جہل جو تھا اور جتنے بھی ان کے پارٹی دار تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے کہ یار دیکھ، تیرا جو دوست ہے نا وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رات کو جائے، بستر گرم ہو، پانی چل رہا ہو، اس دروازے کی جو کنڈی ہے وہ ہل رہی ہو، اور وہ اتنے لامکان اتنی دور سے ہو کے واپس بھی آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رب سے کہتا ہے میں باتیں بھی کر کے آیا ہوں، میں عرش پر بھی گیا، میں سدرۃ المنتہا سے پار لامکان بھی گیا، رب سے راز و نیاز کی گفتگو بھی ہوئی، اور جب میں واپس آیا تو میرا بستر ابھی گرم تھا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے ارے لوگو، کوئی اور کہتا تو میں کہتا واقعی اس نے غلط بیانی کی ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے، یہ محبوب بھی محبوب خدا ہے، جب اس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اس میں تانو تشنی کی بات ہی نہیں رہتی۔ بس جب اتنا کہا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پہلا جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ یہ بتائیے رب کو دیکھ کے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ یہ بتائیے رب ہے کیسا؟ آپ نے فرمایا میں صدیق رب کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے رب ہے کیسا؟ میرے مصطفیٰ خاموش ہے۔ پھر ارشاد، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے رب ہے کیسا؟ میرے محبوب پھر خاموش۔ پھر یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ رب ہے کیسا؟ جب تیسری دفعہ کہا نا تو میرے محبوب جھوم کے فرماتے ہیں صدیق سن، اگر میرے رب کو دیکھنا ہو تو مجھ محمد کو دیکھ لے، مجھ محمد کو دیکھ لے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا، فرمایا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ فرمایا میں اپنے رب کو بڑی ہی خوبصورت شکل میں دیکھ کے آیا ہوں، بڑی ہی نرالی، بڑی ہی خوبصورت شکل میں دیکھ کے آیا ہوں۔ فرمایا اگر تو نے رب کو دیکھنا ہو تو مجھ محمد کا دیدار کر لے۔ بس سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ کو دیکھ لیا، بس رب کو دیکھ لیا۔ اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کو صدیق کا لقب ملتا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ساتھ پکڑا نا، اٹیچمنٹ کی، ان سے دوستی کی، تو پھر ایسی کی کہ قبر تک ان کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات عرشوں پہ گیا نا تو فرمایا جس آسمان سے میرا گزر ہوتا ہے، فرمایا جہاں پر میرا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے وہاں سیدنا صدیق اکبر کا بھی نام لکھا نظر آتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے کہ آسمانوں پر بھی آپ کا نام ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نا ایک دن میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو ایک نکرے، ایک کونے پہ لگ کے بیٹھے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جب آتے ہیں نا تو فوراً جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صدیق ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل تو کیسے جانتے ہیں؟ تو عرش کا رہنے والا ہے، تو فرشتوں کا سردار ہے، تو سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا رہتا ہے، تیری تو ڈیوٹیاں کچھ اور ہیں، تجھے اتنا وقت مل گیا کہ تو میرے صدیق کے بارے میں جان سکے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میرا یار ابو بکر صدیق ہے؟ تو حضرت جبریل امین بھی جھوم اٹھے،
جھوم کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا میں تو آپ کا یار صدیق ہے، لیکن عرش میں یہ ہمارا حلیم ہے، ہمیں عرش پر اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں لوگ اتنا اس کو نہیں جانتے، اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو، اس کی رفعت کو، اس کی عزت کو اتنا لوگ نہیں جانتے، فرمایا جتنا عرش والے فرشتے اس کو جانتے ہیں۔